کراچی سے میں ہوں ناصر بٹ۔ مصطفیٰ عامر قتل سے جڑے دیگر مقدمات میں بہت ہی اہم پیش رفت جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آئیں، اور یہ بتانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو کہ کامران قریشی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ سب کچھ جاننے سے پہلے یا سب کچھ بتانے سے پہلے ناظرین ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اس ویڈیو میں تفتیشی افسر جو ہے، اس کیس سے جڑے تفتیشی افسر انسپیکٹر محمد علی وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ محمد علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کامران قریشی کو کس کیس میں آپ نے اریسٹ کیا ہے اور آج عدالت میں کیا پروگریس ہوئی ہے؟ کامران اختر قریشی کو جو پہلے مقدمہ 8/9/25 میں اندر ہے، جو اسلحے والے کیس اور 10 والے میں آئس والے کیس میں جو اندر ہے، اس میں ہم نے جو ہمارے پاس اس میں موبائل جو برآمد ہوئی تھی، اس میں کچھ ویڈیوز نکلے تھے جس میں وہ اسلحہ پشاور سے لیا گیا جو درگاہ پہ وہ لے کے آیا، جو ہمارے مقابلے میں یوز ہوا، جو ہمارے اوپر جو مقابلے میں لگایا گیا تھا، جو مارا گیا تھا ہمارے ڈی ایس پی کو، اس میں یوز ہوا ہے۔ اس میں ہم نے 23/ڈی میں گرفتار کیا ہے اس کو، جو وہ سیکشن کلیئرلی کہتا ہے کہ کوئی بھی اسلحہ ایمونیشن جو آؤٹ آف سندھ سے کیری کر کے یہاں لے آئے غلط یوز کے لیے، اس میں ہم نے اس کی گرفتاری ڈالی ہے۔ گرفتاری ڈالنے کے بعد آج وہ ATC 4 میں ہم نے اپنی رپورٹ پیش کی کہ ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے، تو کائنڈلی اس کی انٹروگیشن کے لیے دیکھے تو معزز عدالت نے ہمیں 2 دن کی انٹروگیشن جائل انسائڈ کی اجازت دی ہے آفٹر عید، بیکاز عید پہ تو سارا کچھ بند ہوتا ہے، عید کے بعد ہی انٹروگیشن کے لیے 2 دن کی دیا ہے، اور ایز ویل اس میں انہوں نے جوڈیشل کسٹڈی کے لیے PO بھی ایشو کیا۔ اچھا، یہ بتائیے گا، ایک سوال کا جواب دیجیے گا، کیا یہ جو 2 دن کی انکوائری جو بھی انٹروگیشن آپ کریں گے، کیا عدالت نے یہ کہا ہے کہ دن کی روشنی میں ہونی چاہیے؟ یہ تو قانون ہے، قانون کے مطابق عدالت بھی قانون کے مطابق ہے، قانون کے وہ قانون ہے بفور سن سیٹ بفور آفٹر سن رائز، تو یہ قانون ہی ہے کہ ہم دن کے میں ہم انٹروگیشن کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس میں مزید کوئی گرفتاریاں ہوں گی؟ بس یا تو یہ اسلحہ جو تھا، جس طرح وہ پشاور سے لے کر آیا، جو ویڈیو برآمد ہوئی، تو اس کے ساتھ بھی کوئی لوگ ہوں گے نا، اکیلا تو نہیں آیا ہوگا؟ اب یہ دیکھو، آپ کو پتہ ہے یہ اسلحہ وہاں سے اکیلا ہی لایا ہے، اب اس کو پتہ چلے گا انٹروگیشن میں، وہ اگر وہاں کے بندے کا نام دے دیتا ہے تو وہاں پہ ہم لا کی جو ایجنسی سے رابطہ کر کے وہاں کے جو بندہ یہاں سپلائی کر رہا ہے، یہاں آ کے سپلائی وہ کر رہا ہے، تو ہم ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم چین تک پہنچیں گے کہ کہاں سے اسلحہ خریدا کیا ہے، ہم ان کے بھی نام ڈال دیں۔ تفتیشی افسر نے جو انکشافات کیے اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اب اس کی مزید کیا پروسیڈنگ ہوئی آج، اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ عدالت سے اجازت نامہ لیا گیا۔ سب سے پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس تفتیشی افسر گیا اور اس نے درخواست دی، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے اس ملزم کو، کامران قریشی کو مقدمے میں نامزد کرنا ہے، جو مقدمہ پہلے سے درج ہے، جس میں مین ملزم جو ہے وہ ارمغان ہے، جو اس کامران قریشی کا بیٹا ہے۔ بالکل جی ہاں، میں اسی مقدمے کی بات کر رہا ہوں جو مقدمہ پولیس مقابلے اور غیر قانونی اسلحے کا ہے۔ اب یہ لنک کیسے کرے گا، اس کو ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے۔ تفتیشی افسر نے بھی آپ کو اس حوالے سے بتایا ہے کہ یہ کس طرح سے لنک کر رہا ہے، یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں زیر سماعت مقدمے سے کیسے لنک کر رہا ہے۔ تو ناظرین، جو آج کارروائی ہوئی، جب یہ بات کی گئی جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے، تو تفتیشی افسر کو NOC مل گئی، اور NOC ملنے کے بعد تفتیشی افسر ملیر جیل گیا، اور اس نے ملیر جیل جا کر کامران قریشی کی گرفتاری دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں کی ہے۔ اور پہلے تو کامران قریشی کے خلاف جو ہے منشیات اور غیر قانونی اسلحے کا کیس تھا، لیکن اب جو ہے وہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو مقدمہ تھا اس میں اس کی گرفتاری ہوئی۔ اب 2 ملزمان جو ہیں اس مقدمے میں ہو گئے، کہ جس میں پہلا نام ہے ارمغان عرف آرمی کا، اور دوسرا نام جو ہے وہ کامران قریشی کا آیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے ناظرین کو مزید آگے کیا ہوا وہ بتاتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 4 میں تفتیشی افسر نے ایک درخواست دی، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ارمغان کا ریمانڈ اس مقدمے میں ہوا، تو جب بھی کوئی نیا ملزم گرفتار ہوگا تو یہی عدالت جو ہے وہ اس کا ریمانڈ پولیس کو دے گی۔ تفتیشی افسر نے درخواست کی ریمانڈ کی اور یہ کہا کہ مجھے تفتیش کرنی ہے اس حوالے سے، جس پر عدالت نے اس کو اجازت دی۔ 6 اور 7 اپریل کو تفتیش کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس مقدمے میں، اور 8 اپریل کو رپورٹ مانگی گئی ہے، لیکن یہ تفتیش ہوگی جیل میں، اور وہ بھی دن کے ٹائم پہ۔ قانون ہے کہ لاء ہے کہ جب بھی پریزنر کوئی ہوتا ہے اور اس سے تفتیش کی جاتی ہے تو ہمارا لاء کہتا ہے کہ دن کی روشنی، یعنی کہ
طلوع آفتاب سے غروب آفتاب سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے اس میں یہ تفتیش ہوگی، اور تفتیش کے بعد یہ محمد علی جو ہیں تفتیشی افسر یہ رپورٹ جمع کرائیں گے انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 4 میں۔ ناظرین، گھیرا بہت تنگ کر دیا گیا ہے کامران قریشی کے گرد، پہلا مقدمہ بھی سامنے آیا ہے، اب اس کی تفتیش ہوگی، اور وہ اسلحہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں محمد علی نے بتایا، جو آپ نے سنا کہ پولیس مقابلے میں استعمال ہوا، پولیس مقابلے میں وہ اسلحہ استعمال تو ہوا، اور پشاور سے بذریعہ روڈ کامران قریشی یہ اسلحہ خود لے کر آ رہے ہیں، اور اس کی ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ جو ویڈیو برآمد ہوئی، جو منشیات کا کیس تھا اور اسلحے کا کیس تھا، اس دوران جب ان کا موبائل چیک کیا گیا کامران قریشی کا، تو اس میں یہ ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تفتیشی افسر اپنی رپورٹ میں کیا کہتا ہے، مزید کیا حقائق سامنے آنے والے ہیں، کیا انکشافات سامنے آنے والے ہیں، ہم اس سے اپنے ناظرین کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔